لوگوں کے جو سوالات ہیں عام ہندوستانیوں کے، روزگار کو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر، کرپشن کو لے کر، مینجمنٹ کو لے کر، مس مینجمنٹ کو لے کر، ان سب سے پیچھا چھڑانے کا آسان طریقہ مسلمان ہیں ہندوستان کا۔ تفصیل میں جائیں تو بہت سارے اسباب ہیں مسلمانوں کے لیے جو موجودہ حالات ہیں، لیکن اگر ایک جواب کی طرف جائیں تو تقسیم ہند ہے مسائل کا بنیادی سبب۔ کسی آئین کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے مذہب اور آئین میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام ہم ایک ہیں کے تحت ایک خاص ڈسکشن ہے جس میں میں سہیل اختر ہوسٹ کر رہا ہوں اس پروگرام کو۔ میرے ساتھ شامل ہیں کئی سارے مہمان، جس میں سر فہرست ہیں مولانا سید محمود مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا سلمان بجنوری صاحب ہیں جو کہ استاد دارالعلوم دیوبند ہیں، نائب صدر جمعیت علماء ہند ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر فرقان قمر صاحب ہیں جو کہ جامعہ ملیہ سے وابستہ ہیں اور 2 یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں مولانا مدنی صاحب کی کیا وجہ ہے آج اچانک سے صورتحال اتنی مخدوش ہو گئی ہے اور سچویشن اس طرح کی آ گئی ہے کہ لوگ پریشان رہنے لگے ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں اس ملک کے، اور ان میں ایک طریقے کا جو ہے ایگزسٹنس فیئر بھی کریٹ ہونے لگا۔ کیا لگتا ہے کون ہے ڈیول اور کیا اس کے پیچھے نظریہ کام کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی تاریخی پس منظر بھی اس کا آپ کہتے ہیں تو قومی نظریے کی بات بھی بحث بھی آ جاتی ہے اس میں، کیا سمجھتے ہیں ذرا آپ ہمیں اس پر اگر روشنی ڈال سکے تو؟ دیکھیے، اس میں آپ نے ایک لمبی تمہید اس کی باندھی ہے، اور جس طرح کی سچویشن سے مسلمان گزر رہا ہے تمہید اس سے بھی زیادہ لمبی ہونی چاہیے تھی، تو کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے صحیح کیا ہے۔ پر سچویشن ایسی ہے، جو ہمارا احساس ہے وہ یہ ہے، آپ کے آخری سوال پر ڈیول کون ہے، تو پولیٹکس سمجھتا ہوں میں کہ پولیٹکس اور پولیٹیکل وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ آسان شکار ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی جائے، لوگوں کے جو سوالات ہیں عام ہندوستانیوں کے، روزگار کو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر، کرپشن کو لے کر، مینجمنٹ کو لے کر، مس مینجمنٹ کو لے کر، ان سب سے پیچھا چھڑانے کا آسان طریقہ مسلمان ہیں ہندوستان کا۔ تو یہ تو ایک آخری سوال کا جواب ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی ریسپونس کی بات ہے، آپ ایک بات کہتے ہیں مسلمان کیسے ریسپونڈ کرے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا ریسپونس ہمیشہ ریئیکشنری دینے کے بجائے ہمیشہ ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ فیصلہ کر کے ریسپونڈ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی ایکشن کے جواب میں ریئیکٹ کریں۔ کیونکہ جب ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جانے انجانے کئی مرتبہ وہ ریئیکشن صحیح ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے ایکشن لیا ہوتا ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے ہمارا ریئیکشن۔ جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم انجانے میں کر رہے ہوں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، جس کو میں برابر کہتا ہوں، کہ مسلمانوں کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت اپنے کچھ فیصلے کرنے چاہیے، اور اس میں سے ریئیکشن کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ اگر ریئیکشن ہو بھی تو وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سولوشن میں بات کریں گے، لیکن ایک چیز ہم سمجھنا چاہ رہے تھے، اب بھی تھوڑا توجہ دیجیے گا، کہ جب بھی مسلمانوں کے مسائل کی بات آتی ہے تو ایک تاریخ کے لمبے، ہم سب کہہ سکتے ہیں بہت ہی لمبے کا جو دریچہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اور الگ الگ طریقے کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی آزادی ہند کا کہ میں جو غلطیاں کری ہیں مسلمانوں نے اس کی وجوہات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 80-90 کے دشک میں جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی انہوں نے بہت اچھا کام نہیں کیا، اس کا اثر پڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ RSS کی محنت ہے۔ ان سب کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آزادی ہند میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو تقسیم ملک میں جو جس نظریے نے کام کیا، کیا اس کا ایک منفی یا نیگیٹو ریفلیکشن بھی ہے؟ کیا یہ اس طرح کے جو حالات پیدا ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے اصل
دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا اس سوال میں نے جتنا پڑھا اور سمجھا ہے اور حالات کو دیکھ رہا ہوں، تو اگر تفصیل میں جائیں تو بہت سارے اسباب ہیں مسلمانوں کے لیے جو موجودہ حالات ہیں، لیکن اگر ایک جواب کی طرف جائیں تو تقسیم ہند ہے مسائل کا بنیادی سبب۔ اب اس کے بعد کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری غلطیاں ایسی ہوں گی جن میں جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ریئیکشن کی بنیاد پر ہم پھنس گئے، یعنی ریئیکشن جو ہے وہ کبھی کبھی مجبوری بھی ہوتا ہے، اور مجبوری میں پھر وہ ہو سکتا ہے ان کے مقصد کے مطابق ہی ہو جائے، یہ اکثر ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ تجزیہ اپنی جگہ ہے، RSS کی محنت وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن کل ملا کر مجموعی اعتبار سے مسلمان جس طبقے کا یا جس ملت کا نام ہے تو اس کے پاس تو ہر چیز کے لیے واضح ہدایتیں موجود ہیں، یعنی مسلمان ہم دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی مسئلے میں رہنمائی کا کسی اور کی رہنمائی کا محتاج نہیں ہے اپنے مذہب کے علاوہ، اور اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، ہر قسم کے حالات میں رہنمائی موجود ہے۔ تو اس وقت کی قیادت نے جو موقف اختیار کیا تھا، جو قیادت یہاں ہماری قیادت تھی، جمعیت علماء کی قیادت تھی، یا جو قیادت ہندوستان میں رہنے والی قیادت تھی، اس کا موقف بالکل قرآن و حدیث سے مدلل تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے نظریے کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی اور ہیں، ہم جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور ان کا وہ جو موقف تھا یا ان کا جو فیصلہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ اس کو نافذ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میں تو خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو سوال پیدا ہو رہے ہیں وہ حالات کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور سوال کرنے والا یا تو دھوکہ کھاتا ہے یا دھوکہ دے بھی رہا ہوتا ہے، تو اس دھوکے کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرم ان لوگوں کے سر ڈالا جا رہا ہے جن کی بات چلی نہیں، جن کا نظریہ کامیاب نہیں ہوا، جو اپنے فیصلے کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ذمہ داری ان کے سر ڈالی جا رہی ہے، ذمہ داری تو ان کے سر آئے گی جو کامیاب ہوئے، جن کا نظریہ نافذ ہوا۔ آپ کی اس بات سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، میں اس سوال کو ڈائریکٹ کرنا چاہوں گا مدنی صاحب کی طرف، اس کے بعد آپ سے ہی پوچھوں گا۔ مدنی صاحب، جب بات ہوتی ہے تقسیم ملک کی تو دو قومی نظریہ جو ہے ایک بہت بڑا موضوع بن جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے جناح صاحب، انہوں نے نظریہ پیش کیا، اس کے بعد ساورکر جو ہندوتوا کے سب سے بڑے آئیڈیالوگ ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہیں نہ کہیں اپنے اینگل سے پولیٹیکلی، اس کے بعد سارا کہتے ہیں کہ ساری جو وجہ ہے جھگڑے کی وجہ وہی ہے، اور پاکستانی مسلمان میں کئی سارے محققین سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء کے اور اس وقت غیر متقسم ہندوستان کے، اور اس کے بعد جب سب سے بڑے عالم مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ کتاب لکھ کر اس دو قومی نظریے کی مخالفت کی، جو کہ آپ کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، دادا ہیں آپ کے، آپ کیا دیکھتے، کیسے سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ خطرناک تھا یا ایک وقت کی مجبوری تھی، اس کو اتنا گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ مسٹر جناح نے اس لیے پہل کی، اس سے کافی پہلے غیر مسلم برادران وطن کی کچھ تنظیموں نے یہ سوال اٹھایا تھا، میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس کے کافی بعد میں یہ سوال اٹھایا۔ بہرحال اس سوال پر وہ کامیاب ہو گئے، اور جیسا کہ مولانا نے بہت اچھے نپے تلے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کامیاب ہوئے ان کے سر ہے نا، تقسیم کرانے میں جو کامیاب ہوئے ان کے سر ہے یہ حالات، چاہے وہاں کے حالات ہوں چاہے یہاں کے حالات ہوں، دونوں جگہوں کے حالات، اور تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو دونوں جگہوں کے غیر منقسم ہندوستان کیسا ہندوستان ہوتا، اس کا اگر کوئی ایزیوم کرے تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہونے والی تھی۔ بہرحال وہ ہو گیا، اب وہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو کیسے بدلیں گے آپ؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ اس ملک میں رہ گئے، انڈین مسلمز، اب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس بر صغیر میں آج تو بہت حالات خراب ہیں، لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن تو نہیں ہو جائیں گے۔ اس سب کے باوجود
میرا احساس ابھی بھی یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان کو رہنے کے لیے انڈیا ابھی بھی بہت اچھی جگہ ہے. اس کے میرے پاس ریزننگ ہے، لیکن یہاں تھوڑے سے وقت میں اس کو ڈیٹیل میں بات پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے. تو یہ جو ملت کی بات ہوتی ہے، پھر قوم کی بات ہوتی ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں قومیں جو بنتی ہیں جغرافی اور ملک سے بنتی ہیں. موجودہ زمانے میں ایسا ہی ہے، اگر کوئی انڈین ہے تو وہ انڈین ہے. اسی بات کو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. تو ہم تو یہاں دائی کی حیثیت سے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے رہنا بھی اور لوگوں کو اسی کے حساب سے ڈیل کرنا. پروفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے مولانا مدنی صاحب نے بولا اور مولانا سلمان صاحب نے روشنی ڈالی ہے اس پر، کیا یہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ یا اتنا الجھ چکا ہے کہ یا تو اس پر بات کرنا بیوقوفی ہے یا اچھے سے بات کرنا ضروری ہے؟ کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اس پر اچھے سے بات کرنا ضروری ہے. بہت ہی مدلل انداز میں آپ دونوں حضرات نے اپنا موقف واضح کیا. دیکھیے، مسائل کی ابتدا پارٹیشن یا تقسیم ملک نہیں ہے. کچھ عوامل اس وقت بھی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مانگ اٹھنے لگی کہ صاحب یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. تو وہ ابتدا مطلب وہاں سے ہم اس کی ابتدا نہیں مانتے، اس کی ابتدا اور پہلے سے کبھی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں، تاریخ میں مطلب وقت پہ آپ واپس نہیں جا سکتے. کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یوں نہ ہوتا یوں ہو جاتا. تو ان سب پر ہم اکیڈمک بحث کر سکتے ہیں، لیکن وہ بحث جو ہے وہ لا حاصل ہے. جو ہوا وہ ہو چکا ہے. آج کی جو حقیقت ہے اور آزادی کے بعد کی ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک کا ایک حصہ الگ ہوا. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو اسلامی طرز حکومت پہ چلائیں گے، جبکہ ملک کا جو حصہ جس میں کہ اس وقت ہم سب لوگ موجود ہیں، جو آج ہندوستان کہلاتا ہے، اس نے یہ طے کیا کہ نہیں، یہاں پر تمام شہری برابر ہوں گے، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، کوئی اونچا یا نیچا نہیں ہوگا. اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت آئین کے ذریعے دی گئی. اور ان چیزوں کی روشنی میں آج ہمارے آباء و اجداد اور اس وقت کی جو جنریشن ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم رہیں گے. تو ان ضمانتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہم لوگوں نے کیا تھا. تو غلطی تو ان کی نہیں ہے جو یہاں پر تھے. اچھا دیکھیے، دو قومی نظریہ جو ہے، تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کی تردید ابتدا میں کر دی تھی. جی ہاں، ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. جمعیت العلماء ہند کا موقف واضح ہے. مولانا آزاد چیخ چیخ کر کے کہتے رہے کہ بھائی ہم لوگ، ہم قوم ہیں. اچھا، قوموں کی تشکیل میں مذہب ایک عنصر ہے، لیکن مذہب کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے، آپ نے حوالہ دیا کہ بھئی وہ جغرافیہ جس میں وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن جغرافیہ کے علاوہ کچھ کامن کلچر، کچھ ثقافت، کچھ تمدن، کچھ رہن سہن کا انداز، یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ ایک قوم بنتی ہے. اب 21ویں صدی میں، آج کے اس زمانے میں، جبکہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم قاعدے قانون کی بات کرتے ہیں، ہم کسی آئین کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب اور آئین میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم اسلام کی روشنی سے دیکھیں، آپ لوگ بہتر بتا پائیں گے، میں اس پہ مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کنفلکٹ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اس آئین کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں. ہم رہ سکتے ہیں، ہم رہ رہے ہیں. آج کے زمانے میں جبکہ یہ مان لیا گیا کہ اگر مذہب کا فرق نہیں بھی ہو تو بھی رہن سہن کا فرق ہو سکتا ہے. امریکہ نے یہ مانا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر کے وہاں بس رہے ہیں، انگریز بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں. تو امریکہ میں ایک آئیڈیا دیا گیا تھا کہ ایک کلچرل کروسیبل ہوگا، کہ یعنی وہ ایک پاٹ ہوگا، اس کے اندر مختلف کلچر کے لوگ آئیں گے اور وہ آپس میں اتنے خلط ملت ہو جائیں گے، ایک نیا کلچر ثابت ہو جائے گا.
لیکن 300 ساڑھے 300 کی تاریخ میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں صاحب، لوگ اپنی انفرادیت اور اس کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک نئے کلچر نہیں نکلا امریکہ میں بھی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا، پہلا تو آیا کہ صاحب جو فرق ہے اس فرق کو ٹالریٹ کیجئے، جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ٹالریٹ کیجئے. پھر یہ ہوا کہ صاحب ٹالریٹ تو اپنے آپ میں نگیٹو جملہ ہے کہ آپ مجبوری میں ہمیں برداشت کر رہے ہیں. تو ڈائیورسٹی کے ریسپیکٹ کی بات ہونے لگی کہ صاحب آپ اس ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ کیجئے. میرا خیال ہندوستان کا مستقبل تو اسی میں ہوگا، کیونکہ یہاں مذہب کی بنیاد پر ہندو مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈائیورسٹیز ہیں. لنگوسٹک ڈائیورسٹیز ہیں، کلچرل ڈائیورسٹیز ہیں، ہسٹوریکل ڈائیورسٹیز ہیں، مطلب دراویدین اور آرین، اور خود ہندوؤں کے بیچ میں کتنی ساری اور خود ڈائیورسٹی. ان کے بیچ میں ڈائیورسٹیز ہیں. تو اس میں تو ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ کرنا اور اسی کے سہارے سب لوگ باعزت طور پر زندگی گزارنا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں. اور یہ بات سیاسی لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے. جن جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جس جماعت کا تذکرہ کیا، ان کی جو سوچ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. مطلب ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی ہم جہاں پر ہیں ہم یہیں رہیں گے اور ہم برابر کے شہری کے طور پر رہیں گے. اسی پر ایک بہت ہی چونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ تاریخ کے پلوں سے تو ہم بنے نہیں رہ سکتے، جو گئی سو گئی. لیکن حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر دوسری تیسری بحث میں کوئی پولیٹیکل ریلی ہو، کوئی نیوز کا پروگرام ہو، سب میں یہ بات بولی جاتی ہے، ایک نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ملک دے دیا، آپ جائیے وہاں پہ، آپ کیا کر رہے ہیں آپ. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اب ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھائی اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا تو شاید ہم زیادہ پرامن طریقے سے رہتے، آبادی کا ایک اچھا حصہ ہم رہتے، تو ایک کہتے ہیں کہ بہت ہی سسٹینیبل طریقے سے پالیٹکس ہوتی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب وہ لوگ بولتے ہیں آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ کو ملک دے دیا، آپ جائیے وہاں پہ، آپ کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ، وہ اور جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کاش پاکستان بنا ہی نہیں ہوتا تو ہماری آبادی کا تناسب ہوتا. دیکھیے تو ایک تو دو باتیں اس میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ تھوڑا سا امینڈمنٹ کر لیجئے اپنے سوال میں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایسا ہوتا ہے. میں اس کی مثال میں اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ملک میں غیر مسلموں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو ایک وہ مان لیجئے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں سے ہم لوگوں کے موافق، ہم لوگوں سے ایگری کرنے والے، مسلمانوں سے کم سماجی معاملات میں اور سوشل معاملات میں اور انصاف کے معاملے میں ایگری کرتے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ میرا ماننا یہ ہے، میں احتیاط سے بات کو جلدی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، 10% موافق لوگوں کو مانا جائے. ویسے تو زیادہ ہے لیکن میں کم کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ نہ اٹھے کہ انہوں نے اتنا زیادہ موافق بنا دیا. اور مخالف لوگ جو ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو میں 30% مانتا ہوں. اب 10 and 30، 10 اور 30 کتنا ہوا؟ 40. 60% رہ گئے ایک طرف، میں ان کو، میجورٹی ہے وہ 60% تو میجورٹی ہوتی ہے، میں ان کو سائلنٹ میجورٹی کہتا ہوں، جو نہ تو موافق ہے نہ مخالف ہے. ہماری کچھ اچھی بات دیکھتے ہیں خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور غلط بات دکھائی جاتی ہے یا دیکھ لیتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں تو مار پٹائی بھی کر لیتے ہیں، گھر بھی جلا دیتے ہیں. اب میرا کہنا یہ ہے انڈین مسلمز کو بھی، جتنے سمجھدار لوگ ہیں انہیں اپنا کوئی بھی ریئیکشن، کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی سوال اور کوئی بھی جواب 60% خاموش میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی کو سامنے رکھ کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ہمارا ہر فیصلہ، ہر اسٹریٹجی اسی کے مطابق ڈیزائن ہونی چاہیے کہ وہ 60% کیسے کم سے کم 60 رہے، وہ 59 نہ ہو جائے. ساری کوشش اس کو 59، 58، 57 اور 50 کرنے پر ہے. میڈیا کی بھی، آپ کی برادری ہے معاف کریے گا، میڈیا کی بھی، اور اس طرح کی پارٹیز کی بھی، کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی آسان ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا. تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے اس کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے، کہ مسلمان جب بھی فیصلہ کرے، کوئی کسی بھی واقعے پر کوئی رد عمل دے، تو ایک تو رد عمل دے رہی نہیں چاہیے، عمل ہونا چاہیے.
عمل کی بات کریں گے تو کیا عمل ہو سکتا ہے؟ مزاج دعوتی بنانا چاہیے اور تعلیم کے اوپر محنت ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے دیکھے نہیں، پورا فوکس اپنی تعلیم کے اوپر کرتے ہیں، اور اگر کچھ بات کرنی ہے تو 60% کو نظر میں رکھ کے بات کریں۔ لیکن مدنی صاحب تو یہ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، اچھے سے رہنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ نے گھما دیا میرا سوال، لیکن ٹھیک ہے کر لیجیے آپ۔ لیکن دوسری طرف ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مدنی صاحب پہ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے اپنے ہی لوگوں کی کہ بھائی سارا سبق ہمیں ہی دیں گے، یا جو ہمیں بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم ریلیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایسا کہنا ہے ہم اگر ڈیموکریٹک ریلیاں کرتے ہیں، خاموشی سے جاتے ہیں کہیں میمورنڈم دینے کے لیے، تو ہمیں اس حالات میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ ہم ہی ریلیاں کر رہے ہیں، ہم ہی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم ہی پتھر باز ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سچویشن ہے، اور لوگ، میں نے جیسا کہ شروعات میں کہا کہ ڈپریسڈ ہے، پوری کمیونٹی ڈپریسڈ ہے، اور کمیونٹی نہیں، کمیونٹی کے لیڈرز بھی، سبھی لوگ ایک ایسی سچویشن سے گزرے میں ہوگا کیا، کیونکہ گورنمنٹوں کی اپروچ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہیوملیٹ کرنے والی ہے، بے عزت کرنے والی۔ دیکھیے چیز ساری برداشت کی جا سکتی ہے، بے عزتی نہیں برداشت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بے عزتی نہیں برداشت کرتا، بھوکا رہ لے گا۔ اب مسلمان کو تو بے عزت کیا جا رہا ہے، تو یہ احساس جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں وہ ویلڈ احساس ہے، بالکل جائز احساس۔ دیوبند سے جڑی ایک بات ہے، چونکہ یو پی میں دیوبند ہے اور یو پی ایک بہت ہی ہاٹ اسپاٹ مانتے ہیں پولیٹیکلی لوگ۔ آپ خود کم از کم دارالعلوم سے کافی کئی دہائیوں کا میرے خیال سے تعلق رہا ہے۔ آپ نے جب 20 سال 25 سال پہلے جب دیوبند میں پڑھانا شروع کیا اور سفر بھی کرتے ہوں گے، دلی آتے جاتے ہوں گے، اور اب چونکہ آپ ذمہ دار بھی ہیں وہاں پہ، کس طرح کے حالات بطور مطلب دیوبند کیسے دیکھتا ہے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ جمعیت بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے دیوبند کس طریقے سے دیکھتا ہے سب چیزوں؟ میں یہ جو موضوع چل رہا ہے، اور چونکہ آپ نے اس کو دو قومی نظریے کے پس منظر میں چھیڑا تھا، اور پروفیسر صاحب نے بہت ایک اچھی بات بھی کہی تھی کہ ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا، تو اس کو ساتھ میں ملا کر اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، چونکہ جو ہو گیا وہ اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اس وقت بھی وہ ذہنوں میں پک رہا ہے، پکایا جا رہا ہے جی ہاں، اور موضوع بحث ہے۔ تو میں ایک دو بس جلدی سے اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہمارے مسلمانوں تک، اپنے فضلاء تک خاص طور سے پہنچ جائے۔ یہ جو دو قومی نظریے کی بات ہے یا متحدہ قومیت کی، ہوا کیا اصل میں نے جتنا پڑھا اور جو سمجھا وہ یہ ہے کہ متحدہ قومیت تو ایک ضرورت ہے، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے دو قومی نظریے کی بات کی تو انہوں نے اصلاً اسلامی قومیت کو پیش نظر رکھا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ایک قوم ہے، تو اس کا انکار متحدہ قومیت والا کوئی بھی نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنے رسالے میں یہ لکھا صراحت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں میں تناصر پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور فلاں، اس کے لیے تو ہم نے زندگی گزاری، اس کے لیے تو مالٹا کی جیل کاٹی، اس کے لیے فلاں جیل کاٹی۔ یہ حضرت نے اس میں یہ جواب دیا ہے، مختصر دیا، مگر ان کے ذہن میں ہے کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا انکار تو ہے ہی نہیں۔ ہوا کیا ہے کہ عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے جو پالیسی اپنائی تھی، اس میں علاقائی قومیت کو یا ملکی قومیت کو، یا کیا کہیں گے اس کو، عرب قومیت کو ابھار کر اس کو استعمال کیا تھا عثمانی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، شریف مکہ وغیرہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے سوچنے والوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ملکی قومیت، ملک کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر قومیت ہوتی ہے، یہ گویا اسلام سے ٹکراتی ہے اور یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے سوچا، اور متحدہ قومیت والے حضرات کے بارے میں گہرائی سے غور نہیں کیا کہ وہ کہاں بات کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت نے اپنے رسالے میں جو دلائل دیے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کا ذکر کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں، مشہور چیز ہے۔ اس میں تو عجیب بات یہ ہے کہ قوم سے بھی اوپر کا لفظ ہے، امتن واحدہ کا لفظ ہے، یعنی وہ یہودی اور وہ تمام قبائل جو وہاں رہ رہے ہیں ان سب کو ملا کر، اور قبیلوں کے نام ہے باقاعدہ، ہم سب اس کو ایک امتن واحدہ، اگرچہ وہ امت قوم ہی کے معنی میں ہے، وہ لغوی، وہ ملت کے معنی میں نہیں ہے، امت قوم ہی کے معنی میں وہاں، لیکن لفظ امت کا ہے۔
تو یہ ایک بات ہے جو جہاں سے بحث چھڑی اور جہاں سے بحث کا اچھا رخ وہ بدلا. ایک بات جو مولانا نے میثاق مدینہ کا تذکرہ کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری سمجھ کے حساب سے, میں پروفیسر صاحب زیادہ اچھے سے بتائیں گے, میرے حساب سے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں تھا, وہ دنیا کا پہلا ریٹرن ڈاکومنٹ جی تھا. ایسا ہی. جی ہاں, جو ایسے ہی میثاق مدینہ کے شکل میں ڈاکٹر ہمارے حمید سامنے. اللہ نے اس پر بہت اچھا کام کیا, تفصیل سے اس کی تحقیق کی ہے, لکھا ہے اس کو, وہ پڑھنے کی چیز ہے. تو وہاں سے یہ ہوا, خلط مبحث ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں اختلاف تھا اصل, وہ موضوع بحث اتنا نہیں بنا, بلکہ ایک طرح سے غلط فہمی اور بدگمانی وہ تو باقاعدہ پریزنٹ کی گئی, کاٹ چھانٹ کر کے ادھر کے لفظ کو ادھر کاٹ دیا, ادھر کاٹ دیا, اور اس کو پریزنٹ کر دیا گیا. جی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور بہرحال ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جیسے ہی پڑوس میں ملک وجود میں آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ آج سے ہم سب پاکستانی. وہاں وہ ساری وہ دو قومی نظریہ سب ختم ہو گیا, وہ ایک قوم بن گئی. حالانکہ وہاں عیسائی بھی تھے, وہاں ہندو بھی تھے, وہاں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تھے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو جملہ بولا تھا, ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس سے غلط فہم, ہر چیز کی تو آج کل وضاحت کرنی پڑتی ہے ورنہ تو لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں. میں نے ایک لفظ میں کہا تھا مسائل کا سبب تقسیم ہے, لیکن گفتگو جس رخ پر گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بنیادی سبب کی بات ہو رہی تھی. معاملہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا. پروفیسر صاحب نے جو اشارہ کیا ہے اصل میں انگریزوں کی پالیسی سے شروع ہوتا ہے. یہاں جو مسلم حکومتیں رہیں ان سے زیادہ کیا رواداری والی حکومتیں ہندوستان نے کبھی نہیں دیکھی. انگریزوں نے آنے کے بعد اس رواداری کو ختم کر دیا, اور وہی جو کیا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا مشہور جملہ ہے وہ استعمال کیا. بہت سارے مسائل ہیں ایسے, انہوں نے تاریخ سازی بھی کی ہے یہاں پر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری حکومتیں, چاہے ہندوستان کی حکومت ہو یا بہت سے عرب ملکوں کی بھی, وہ اسی گویا عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پر بہت سے مسائل میں چلتی ہیں جس سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام تو وہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں اس وقت طاقت آئی ہے. ہم جو یہاں رہے ہیں ہندوستان میں, اور اس میں میں یہ کہوں اگر تاریخی طور پر کہ کچھ لوگوں کے لیے تو مجبوری رہی ہوگی ہے کہ یہاں رہے, منتقل ہو ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ہمارے بڑوں کے لیے مجبوری نہیں تھی. وہ جو ہمارا سب سے بڑا آدمی تھا اس نے تو پورے اختیار سے فیصلہ کیا تھا, شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میٹنگ میں جو سہارنپور میں ہوئی تھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کے ساتھ, اور اس میں یہ تھا کہ کیا کرنا ہے, رہنا ہے یا جانا ہے. تو سب سے پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے تو بھائی بلا رہے ہیں مدینہ, وہ کہہ رہے ہیں جہاز بھیج دیں گے, پورے گھر کو لے کے آ جاؤ, لیکن میں نے تو طے کیا ہے کہ یہیں جینا, یہیں مرنا ہے ہندوستانی مسلمان. یہیں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بڑوں نے, اور بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے تقسیم ملک کی بہت مخالفت کی اور پاکستان بننے کی مخالفت کی, ایسا کیا ہو گیا کہ اس چیز کو قبولیت نہیں مل پائی, یا جو آج کل جو رواج چل پڑا ہے مسلمانوں کو اینٹی نیشنل کہنے کا, یا عام طور پر کہ دشمنی ہیں وہ لوگ, یا چنے ہوئے لوگ جو ان کے مطابق کے مسلمان, اور ٹھیک باقی لوگ سب لوگ ایسی, کیا ہو گیا کہ ہسٹوریکلی ایک پاورفل پروف ہے سب کے, ہم سب لوگوں نے مخالفت کی اور نہیں چاہتے تھے جانا, اور بڑی تعداد یہاں رک گئی, اس کے باوجود اس نیریٹو کو دبایا گیا ہے یا اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ نہیں تم کو چلے جانا. کیا ہے, آپ کیا سمجھتے؟ یہ تو پروپیگنڈا, اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد. نمبر ایک, وہ مقصد پورا کرنے کے لیے جس مقصد کے ذریعے سے ان کو آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے ووٹ لے لینا. دوسرا یہ ہے کہ انصاف پسند لوگوں کی نظر میں جب سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنانے کی کوشش کی جائے گی تو انصاف پسند لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی اپنے انڈیا کے سٹیزنز ہیں, ان کو بے قصور یہ ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا معاملہ, ہیوملیشن کا, اس کا اس کا. تو ان کو بھی سمجھا دینے کے لیے بہت آسان ہوگا کہ بھئی یہ خامخواہ یہ تو یہاں بلاوجی رہ گئے ہیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ووٹ جن لوگوں نے کیا تھا وہ کون تھے, انڈین مسلمز نہیں تھے. انڈین مسلمز کا صرف کریملیئر ایک خاص وہ کریٹ کیا گیا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, ووٹ دینے والے لوگوں کی جو ایک وہ بنائی جاتی ہے خاص, وہ کریٹ کیا گیا تھا, انہوں نے اس کو ووٹ کیا تھا.
عام مسلمانوں کا ووٹ تو تھا نہیں اس کے پیچھے. مولانا نے یہ کہا نا کہ یہ جو لوگ ناکام ہو گئے ان کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو, تو ناکامی کا سبب بھی ڈھونڈنا ہے, کیونکہ فرقہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فیصلہ کر کے پاکستان لے لیا. مسلمانوں نے فیصلہ کر کے پاکستان نہیں لیا تھا, مسلم نوابوں اور زمینداروں نے, اور مسلمانوں کا جو کریمی لیئر تھا اس وقت کا, اس نے فیصلہ کر کے پاکستان جانے, اسی کے فیصلے پر پاکستان کا فیصلہ ہو گیا. ورنہ تو عام مسلمان کا تو فیصلہ تھا نہیں ہے. اچھا, جس علاقے کو پاکستان بنایا وہ تو پہلے سے ہی پاکستان تھا بھائی, کون سا کیا ہے تم نے؟ تو اتنی سی چھوٹی سی بات ہے اور ایک بہت ہی بیسک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس کو ایک دم ہی چھپا دیا گیا زمین پہ, تو نظر ہاں بس اب یہ ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں نا, اور بہت سارے نیریٹیو تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں بھئی اوقاف ہے, اوقاف کے معاملے پر کیا فرما رہے ہیں, جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ ان کی ہو جائے گی. اچھا, وہ یہ نیریٹیو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ عام جو غیر مسلم ہندوستانی ہے, جس کے دل میں نفرت کچھ نہیں ہے, وہ بھی کہتا ہے یار یہ تو بہت ہی غلط قانون بنا ہوا بھائی صاحب. ہمارے اپنے 70 ملنے والے ایسے ہیں جنہوں نے کہا بھئی مدنی صاحب دیکھیے آپ کو تو ویرودھ نہیں کرنا چاہیے. بھئی کیوں نہیں ویرودھ, بھئی وہ دیکھیے وہ کتنا غلط قانون بنا رکھا. بھئی آپ نے قانون دیکھا ہی نہیں. وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کوئی کمیٹی تھوڑی ہے, وہ تو تمہارا جج ہے, جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کا پورا, لیکن بس بنا دیا. پروفیسر, آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ جو بہت بڑے فیصلے میں شامل ہوتا ہے اور وہی حکمرانی کو طے کرتا ہے رخ, وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے لگا ہے کہ مسلمانوں کا جو چشمہ ہے وہ کس چشمے سے دیکھتے ہیں اس سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے کنٹری میں جہاں پر الگ الگ بھانت بھانت کے کلچر کے لوگ رہتے ہیں, آپ بھی اگر بیچ میں بولیں ضرور پلیز, آپ اپنے انپٹ ضرور دیجیے گا, کیا ایسا وہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے چشمے سے کسی بھی تصویر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ کئی چیزیں ہیں. ایک تو سیاسی فائدے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی پھیلانا جو بالکل ہی بے بنیاد ہو, لیکن لوگ اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں, اس کا جائزہ نہیں لے سکیں, اور وہ اس بہکاوے میں آ جائیں, اور وہ مشینری کچھ اس طرح سے کام کرتی رہے کہ وہ جھوٹ بھی سچ جیسا لگنے لگے. تو میرا خیال ایک ذمہ داری تو یہ ہے ہم لوگوں کی بھی شاید, کہ ہمیں اپنی بات بھی ان تک لگاتار پہنچاتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل. کہ مثلاً اگر اوقاف کے معاملے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے, تو یہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اوقاف کے جو بنیادی نکات ہیں ان کو وہ کریں, کہ کسی بھی زمین کو ہم وقف نہیں کر سکتے, بلکہ جو ہماری اپنی ملکیت کی زمین تھی اس کو انہوں نے وقف کیا. دوسری چیز کہ دیکھیے, ایک بڑا طبقہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ اس وقت, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں, ایک بھیڑ ہے وہ, اور وہ بھیڑ بہت پریشان ہے اپنی تعلیم کو لے کر کے, اپنی روزی روٹی کو لے کر کے, اپنی نوکری کو لے کر کے, اور اس کو جو ہے وہ بہلانے کے لیے آپ ان کو اس طرح کے مدوں میں پھنسا دیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان تو اگر نہ ہو ہاں تو ہماری ان کی پرابلم وجہ سولو ہو سے جائے تو گی. اور پرابلم سالو ہو جائے گی. اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اچھا, وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ یہ جو غلط فہمیاں یا ان لوگوں کے حساب سے جو خوش فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. دیکھیں, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 60% آپ نے کہا, میں اس کو کہوں گا 70% جو انصاف پسند لوگ ہیں, لیکن چونکہ ماحول کچھ اس قدر ڈر کا ہے کہ وہ سچی بات کہتے ہوئے بھی ان کو لگتا ہے کہ بھئی دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ کیوں اڑانا, تو خاموش رہو, تو وہ ایک خاموش ہیں وہ, لیکن شاید دل سے ان کو لگتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو یہ دیکھا جانا چاہیے. ایک چیز میں اور کہوں گا کہ دیکھیے, اصل میں دوسرے مذاہب اور دوسرے کلچر میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہیں ان کو, رہنا سہنا کھانا پینا. اسلام جو ہے وہ کچھ اتنا کوڈیفائیڈ ہے کہ اس کو تو ان کو
اسے دیکھ کر کے یہ لگتا ہوگا کہ صاحب یہ تو میرا خیال اب ایک متحدہ کہنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، لیکن اگر ایک مخلوق ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو شاید ہمیں یہ بات بھی میرا خیال بڑے واضح طور پر کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ بھئی کچھ تو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں جو بیسکس ہیں، ان سے تو کسی قسم کے سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے کہ مگر آپ کہیں کہ صاحب کلمہ نہ پڑھو تو اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ لیکن جو دوسری بہت ساری جو رسومات اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اس طریقے سے شاید ہمارے لیے بالکل لازم نہیں ہے، میرا خیال ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اور اس میں علماء کا رول بہت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری بات تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایک مخلوط سماج میں رہنے کی جو کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پر مبنی ہوتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس وہ ڈھانچہ موجود ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ صاحب سیکولرزم تو آپ جو ہیں وہ ایمرجنسی کے دوران آپ نے امنڈ کیا تھا اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، بات یہ نہیں ہے۔ اگر وہ لفظ سیکولرزم ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں نہیں بھی ہوتا تب بھی اگر ہم کانسٹیٹیوشن پڑھتے تو وہ پورا وہ یہ ہے کہ صاحب قسم ہم کھاتے ہیں، جتنے لوگ منسٹرز ہیں وہ سب اوتھ لیتے ہیں کہ صاحب ہم بغیر کسی تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی کو فیور دیے ہوئے ہم اپنی ڈیوٹیز کریں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم تمہارا کام نہیں کریں گے، بنیادی طور پہ وہ اس اوتھ کا وائلیشن کرتے ہیں۔ اب اس وقت اسٹیٹ ان لوگوں کے معاملے میں تھوڑی سافٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب جی ہمیں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں، جی تھوڑی سافٹ نہیں ہے، انہی کے ساتھ کھڑی ہے، انہی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن چلیں احتیاط۔ جی تو اچھا، اب جو ہے مطلب یہ تو بات ہوئی ماضی کی کیا سبب ہے، مطلب مستقبل کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ہم کریں کیا۔ تو آپ نے بالکل جو ایک جو بات نکل کر کے یہاں سے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی جس نے کچھ ایکشن کیا تو وہ تو توقع کر رہا ہے کہ آپ اس لائن پر ریئیکٹ کریں گے، اور وہ جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو یہ سزا دے دیں گے، بلڈوزر پہنچ جائے گا یا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو میرا خیال ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل اور دماغ تو جو فیصلے ہوں وہ سوچ سمجھ کر کے ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ دل کے فیصلے بڑے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ دماغ کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو آپ نے مخلوط کلچر، مکسڈ کلچر کی بات کہی، اور ایک آپ کے پاس سے ایک ایڈوائس کی شکل میں یہ بات نکل کے آئی ہے، اس کو سن کے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ اس بات پر پہلی بحث ہو چکی ہے۔ مطلب آزادی کے بعد جب یہ دستور بنایا گیا تو یہی بحث ہوئی ہے کہ بھئی زبانیں الگ ہیں، مذہب الگ ہیں، دیوتا الگ ہیں، خدا یعنی مذاہب الگ الگ ہیں، اور جو ایک مذہب میں کتنے سارے انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے ہیں، تو کیسے ایک کامن پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے تحت ملک کو چلایا جا سکے، انٹرنلی بھی اور گلوبلی بھی، ہم آہنگی کے ساتھ اور گلوبل اس پر بھی وہ فٹ بیٹھتا ہو۔ ہمارا ایک کتاب مرتب کری جائے زندگی گزارنے کے ایک طرح، وہ ہمارا دستور کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ڈیبیٹ کی یا اس بحث کی ابھی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ مکسڈ کلچر میں ہم ہوں۔ مان لیجئے مسلمان بحیثیت مسلمان کی اس ملک میں رہتا ہے، اور سناتن دھرم کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے چاہے ان کے پاس اتنا کوڈیفیکیشن نہ ہو، لیکن ہر علاقے میں ان کے مختلف دیوتا ہیں اور مختلف ان کے سب وہ ہیں، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق وہ سارا کرتے ہیں۔ وہ ادھر مسلمان کرتے ہیں۔ آج یہ سوال اٹھا ہوا ہے بار بار کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کا محرم کا تعزیہ یا عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے یا عید بقرعید آتی ہے تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، پر اگر ہمارا کچھ ہوتا ہے تو یہ ہنگامہ کر دیتے ہیں، چاہے بہرائچ ہو، چاہے مظفر پور ہو، چاہے کہاں یہ تو موجودہ ایک دو سال میں ایسا ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی آپ مسلمانوں کی مسجد اور مدرسے کے سامنے کھڑے ہو کر جلوس میں گالیاں بکیں گے اور وہ کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے یا
لیکن ہم اس کو مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے ایک مسلمان کی طرف سے ہوا، لیکن انیشیٹ تو دوسری طرف سے کیا جاتا ہے وہ سب کر کے. دیکھیے معاف کیجیے قطع کلام، مطلب میں جی اسی جی بات کو جی آگے بڑھاتے ہوئے، جی ہندوستان دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے ایک مثال ہوا کرتا تھا ہاں کہ جہاں پر اتنی ڈائیورسٹیز ہو، ہاں، کہیں وہاں نہیں ہے دنیا میں اتنی اتنی ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کہیں بھی بالکل. نہیں ہے، وہاں پر لوگ اس قدر مل جل کر کے کیسے رہتے ہیں. مطلب چھٹ پٹ دنگے فساد یہ سب تو ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم اسٹیٹ کے نقطہ نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی تھی. کبھی کبھی ٹھیک ہے وہ سوال اٹھتا تھا کہ صاحب پولیس کی فلاں فورس نے کچھ زیادتی کر لی ان کے ساتھ، لیکن ہندوستان ایک مثال ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر بھارت کو وکست ہونا ہے، وکست بھارت کا ایجنڈا ہم لے کے چل رہے ہیں، تو اگر یہ 20% لوگ آپ ان کو درکنار کر دیں اور وہ غربت کے دائرے میں رہیں تو ملک بھی جو ہے صرف 80% وکاس کر پائے گا، 20% وکاس نہیں ہوگا. جی ہاں جی ہاں. تو کیونکہ جو اوسط انکم نکالی جائے گی وہ تو سب کے اوسط سے نکالی جائے گی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اب ہم لوگ 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی میں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو یہ سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا. خدا کرے کہ میں سچ ثابت ہوں. لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی اپنی خوش فہمی ہے کہ اس طرح سے ہم ڈرا کر کے دھمکا کر کے اور یہ کر لیں گے، لیکن غالباً ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگا کہ نہیں صاحب، فیوچر تو سب کو ساتھ لے کر کے ہی چلنے میں ہے. اسی بات پر ایک بات پوچھ جاتا ہوں اسما، جیسے انڈین مسلمان جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن سے گزر ہی رہا ہے، لیکن بہت سارے جو اسکالرس ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو انڈین مسلمس کا جو کیریکٹر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بدلا ہے پہلے کے مقابلے میں. پہلے جس طریقے سے ان کا ایک اپیرنس ہوتا تھا یا جس طریقے سے وہ چیزوں کو ظاہر کرتے تھے، اگر کچھ کسی چیز کی ناراضگی ہے تو نکل پڑتے تھے، آج کل بہت سوجھ بوجھ کا مظاہرہ بھی کرنے لگے ہیں. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت میں پچھلے 10-15 سالوں میں تیزی سے زیادہ سیکھ رہا ہے سیاست کو اور سمجھدار ہو رہا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ بالکل، میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. 3 باتیں. جی. ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے صبر کرنا سیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان نے تعلیم کی طرف اور معاشی ترقی کی طرف بھی ترقی حاصل کرنے کی طرف بھی اچھی توجہ کی ہے نوجوانوں نے. ہاں جتنا میں چاہتا ہوں اتنا نہیں ہے، لیکن پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے اور تھوڑے سے دنوں میں بڑھا ہے. تو یہ آپ کا یہ اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے، سوال کی شکل میں آیا ہے. مجھے اس سے پوری طرح اتفاق ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے. لیکن کیا مسلمانوں کے کچھ اور چیزیں ہیں جو اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، اس جو بات چل رہی ہے اسی میں یہ سوال جڑ جائے گا. 2-3 باتیں ہیں. مسلمانوں کا ایک مسئلہ جو ہے، چونکہ اصل مخاطب ہماری اس ڈیبیٹ کے مسلمان ہی ہیں زیادہ تر، بات تو سب تک پہنچانی ہے. مسلمان ایک تو جن حالات سے دوچار ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں، ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا حضرت مولانا کی طرف، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ماں محمود مدنی ہو یا مسلم قیادت ہو، وہ یہ بات بالکل کھلے طور پر مانے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کہے اس کو، تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ابھی مولانا نے جو ایک پروفیسر صاحب کی بات میں کہا تھا کہ وہ پوری طرح ساتھ ہے حکومت ان کے فرقہ پرستوں کے، تو بالکل ہے، اور جہاں موقع ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے. مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گویا ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں قائدین. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء یا قائدین کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بات گویا قانون کے دائرے میں اور جتنا ہمارے ملک کی روایات اجازت دیتی ہیں تو کھل کر آنی چاہیے، اور بقدر ضرورت آ بھی رہی ہے، آتی بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں آتی. لیکن دوسری چیز ایک اور ہے کہ ان کا تو ایک مشن ہے، ان کو پروپیگنڈے کا ذکر ابھی آیا، پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بالکل صاف بات ہے. جیسے یہی بات کہ مسلمانوں نے ملک لے لیا، اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تقسیم ہندوستان کے مفاد کے خلاف تھی، اور یقیناً تھی، کوئی بھی قوم پرست ہندوستانی اس کو کہے گا، تو کس نے اتفاق کیا تھا تقسیم سے؟ ان کو کٹرے میں کھڑا کرنا ہوگا، اس میں یہ سب آ جائیں گے. اپنے کردار کو چھپانے کے لیے بھی مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں تازہ مسائل میں بھی بہت ہیں. یہ پکی بات ہے بالکل. کئی مسئلے ایسے ہیں، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ بحث نہیں چھڑ جائے گی، لیکن اس وقت جو مسائل مسلمانوں کے سر مڑھے جا رہے ہیں ان میں سے بعض مسائل وہ ہیں
جو اصل میں ان کے پلان ہیں لیکن ان کو مسلمانوں کے اوپر ڈال کر اپنے پلان کو چھپایا جا رہا ہے. ایک بہت ہی اہم سوال میرے ذہن میں آیا مدنی صاحب، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، بہت بار ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے مطلب مسلمانوں کا کئی سیکشن، کئی حلقہ آپ کے بہت ہی پازیٹیو باتوں سے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی جھک جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ مسلمانوں کا یہ بھی سوال بنتا ہے کہ مدنی صاحب اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ان کی طرف لوگ بولنے والے نہیں ہیں. وہاں پہ دنگے ہو رہے ہیں، ایک کی کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ناراضگی کا ایک بہت لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کے بعد بدلا، تو وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن مدنی صاحب اپنی بھیڑ کو روکنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ایک طریقے کا ایک احساس ہے لوگوں میں. دیکھیے، ایک تو احساس اپنی جگہ درست ہے کہ جو بڑی آوازیں ہیں وہ کسی بھی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایگری کرتے ہیں ان سے، بڑی آوازیں لیکن ایگری کرنے لگے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں بھیا یہ اپنے پیچھے بھیڑ کیوں لگائی، بھئی چپ رہو، بھی موقع نہیں ہے بولنے کا. تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی آوازیں ہیں جو بہت اچھے سے بولتی ہیں، جرنلسٹوں میں بھی ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی ہیں، اور سوشل لوگوں میں بھی ہیں. ایک سوشل جو سروس کرنے والے لوگ ہیں ان میں بہت سارے گروپس ہیں جو بہت طاقت کے ساتھ اس سچویشن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف ہے. اصل بات یہ ہے، مان لیجیے اگر کسی کام سے ہندوؤں کا فائدہ ہوتا ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے، چلو بھی وہ کر لو، ہمارا نقصان بھی ہو تو کر لو. لیکن یہ نہیں ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہمارا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے. اور جو پروفیسر صاحب نے کہی وہ بہت ہی شاندار بات ہے. اس کو میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں، اگر ملک کا مسلمان برباد ہوگا تو ملک آباد نہیں ہو سکے گا. اگر آپ کو ملک کو آباد کرنا ہے تو بھارت کے مسلمانوں کو آباد کرنا ہی پڑے گا. اس کے ساتھ میں ایک بات اور جی چاہوں گا، جو آپ نے کہا کہ مدنی صاحب مسلمانوں ہی کو کہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی کو کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو ہمیشہ اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے خود کام کرنا چاہیے، چونکہ ان کے پاس پورا قانون موجود ہے اور اصول موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات موجود ہیں. مسلمان اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ جذباتیت تو نہیں ہے. جذبات کی حفاظت کریں لیکن جذباتیت میں نہ آئیں، یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے براہ راست اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں دوسروں کو موقع دے دیتی ہیں. میں بہت نیچے کی سطح پر جا کر اگر بات کروں کہ ایک مسلمان ہو کر اگر سامان غلط دے رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، یا خدا نخواستہ ایک بہت ہی پورے ملک میں پھیلی ہوئی مصیبت ہے، وہ نشہ کر رہا ہے یا جوا یا سٹہ کھیل رہا ہے یا اور اس سے آگے کسی آوارگی میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ان کو تو موقع ملے گا نا مسلمان کو مجرم بنانے کا. تو مسلمان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمیں پہلے کہنا پڑے گا، اور پہلی محنت ہماری میں ہماری ذمہ داری ہے. وہ اگر ہم مسلمان کو نہیں کہ دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ہمیں تو مسلمان ہی کو کہنا ہے. مسلمان کو ہمارا تو پیغام ہی یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا کر پیش کرے. اسی میں ایک بات اور جوڑتا ہوں جو میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہیں بیان کا موقع ہو تو، کہ یہ بیچ میں ایک بات اور بھی آئی تھی، وہ رہ گئی، اس کی والی مخلوط کلچر والی. تو اس میں یہ ہے کہ ہر مذہب والے کو ہمارا آئین بھی اجازت دیتا ہے، اور اسی اجازت کی بنیاد پر یہ آئین بنا ہے کہ ہر مذہب والا آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو مسلمانوں کو 2-3 باتیں، اور ہندو بھائیوں کو بھی جان لینی چاہیے. جتنا اچھا مسلمان ہوگا اتنا اچھا شہری ہوگا، صحیح، یہ پکی بات ہے. تو ہمیں ان کو چاہیے کہ ہمیں مسلمان ہی رہنے دیں اور اس کو قبول کر لیں کہ ہم جتنا مضبوط مسلمان بنے تو وہ اس سے خوش ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے وہ سب سے اچھا مسلمان ہوگا. وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو جیل میں پنڈت سیتا رام سوکل لفظ ہے، شاید سوکل بولتے ہیں جی، وہ اردو میں شکل لکھتے ہیں، تو وہ جیل میں تھے. ان کا مضمون ہے حضرت پر، اردو میں لکھا ہے انہوں نے. تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اور کچھ دن رہ گیا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ جتنا اچھا مسلمان ہوگا اتنا اچھا شہری ہوگا. اچھا گڑبڑ یہ نہیں ہوتی کہ میں کرتا پہنتا ہوں آپ پینٹ پہنتے ہیں, آپ کو جو دھوتی باندھتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, یا میں آپ کا حق ادا نہیں کرتا, یا میں آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں. اگر سارے شہری اپنے پورے مذہب کے پابند رہتے ہوئے, جس کو جس طرح آزادی ہے اس طرح رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں, تو یہی ہندوستان ہے اور یہی ہندوستان کی کامیابی ہے. ایک چیز اور ہے, مسلمانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے, حالات بے شک مسلمانوں کے خلاف ہیں تو مسلمان پریشان بھی ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں, غصہ بھی آ رہا ہے. تو ایک تو یہ سمجھیں کہ بے وقوفی کہیں یا پروپیگنڈا کہیں, ادھر بھی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. اکثر ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں بھی خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ کھا جائیں گے تم کو, تم کر لیں گے. یعنی ابھی تازہ شاید کل کی بات ہے نا, وہ دیوالی کا کوئی پروگرام ہے کسی کالج میں, اس کا نام نور رکھ دیا تو اس سے پریشان ہو گئے. کئی سالوں سے یعنی اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں وہ بھی اتنے گھبراہٹ میں مبتلا ہے. ابھی مہاکمبھ میلہ کا بھی نام بدلنے جا رہا ہے. اچھا جی, اب یہ نام بدلنا جو ہے یہ خود گھبراہٹ کی بات ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ مہا فارسی لفظ ہے نا, اسی لیے مہا فارسی لفظ ہے. بھائی میں تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ہندی شبد سمجھتا رہا. سنسکرت سے نہیں ہے تو اسی لیے, تو میں سنسکرت سے نہیں ہے اس گفتگو کے حوالے سے, اور چونکہ مستقبل کی بات ہم کر رہے ہیں, تو شاید کہیں ہمیں اپنے لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ میسج بھی کرنا ہوگا کہ مطلب کہیں توقع ہے اپنے قوم میں کہ جو ہمارا ہو وہ 100% ہمارا ہو, 90% والا گوارا نہیں. میرا خیال ایک جس طرح کے مکسڈ کلچر میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر کہ ڈائیورسٹی ہے, تو وہاں پر یہ توقع کرنا کہ جو ہمارا لیڈر ہو, قائد ہو, وہ بالکل ہماری بات کرے, یا جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہوں وہ صرف 100% ہماری بات کریں, تو وہ زمانہ تو ختم ہو گیا, وہ نہیں ہے. تو اب آپ کو اور ہمیں جو چننا ہے وہ یہ چننا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو بالکل ان کے خلاف ہیں, اور دوسرا یہ ہے جو کہ یہ بات نہیں کہتا لیکن کسی مصلحت کے تحت وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں. تو میرا خیال یہ جو لیسر ایول ہے اس کی طرف چننا چاہیے, کیونکہ پھر حالات سازگار ہوں گے. یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, میں کچھ شارٹ فٹافٹ سوالات دو سوال کر لیجئے ایک ایک کر کے. مدنی صاحب, ایک بہت ہی کامن نوشن ہے ادھر سے RSS کی طرف سے یا BJP کی طرف سے, ان کا کہنا ہے ہمیں پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام کی طرح مسلمان پسند ہے. آپ کو کس طرح کا ہندو پسند ہے؟ یہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کس طرح کا ہندو پسند ہے. مجھے تو یہاں رہنے والے لوگ پسند ہیں. عام طور پر جو لوگ ہیں اس ملک کے, وہ میرا اپنا ایکسپیرینس تجربہ لوگوں کے ساتھ, مجھے تو لوگ عام طور پر پسند ہیں. کوئی غصے میں بھی ہے اس وقت نا میرے سے, مجھے وہ بھی ناپسند نہیں ہوتا ہے. میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں, بیماری میں مبتلا مریض سمجھتا ہوں. اس مریض کا علاج کرنا ہے, نہ مرض کا علاج کرنا ہے, نہ کہ مریض کے ساتھ نفرت کری جائے. بہت مختصر میں دوسرا سوال ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں ضرور لیں گے, نہیں پھر میرے پاس گھوم چلے آپ ہی جواب دیجیے. آپ نے جب کہا اچھا مسلمان بنے رہنے دیجیے, اسی میں ہندوستان کی ترقی ہے, کیونکہ جتنا اچھا مسلمان اتنا ملک ترقی کرے گا. میں 2 سوال پوچھتا ہوں. ایک مسلمان پڑھا لکھا ہے, وہ کارپوریٹ میں جاب کرتا ہے, وہ کیسے اچھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور ایک جو غریب ہے, ٹھیلا چلاتا ہے, وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو مطلب کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے بطور مسلمان اور ایز اے مسلم آئیڈینٹی, جس کے بارے میں جس پہ اسٹریس کرے. وہ بس یہی کہ وہ اپنے مسلم کردار کو ہر جگہ سامنے رکھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارے, وہ سچائی, امانت داری, دوسروں کے حقوق ادا کرنا, سماجی انصاف, گھریلو انصاف, ان سب چیزوں کو دیکھے. جو ملازمت کر رہا ہے وہ ڈیوٹی میں وقت کی پابندی, ایمانداری اور اپنے کام کے ساتھ سنجیدگی, یہی سب. میں ایک ہوٹل میں تھا, صبح کا ناشتہ کر رہا تھا, ایک آدمی آیا, سلام کر کے بیٹھ گیا. وعلیکم السلام, میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹھ جائیے. میں اکیلا ہی تھا. کہنے لگے کہ میں فلاں کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہوں ابھی, ایسا ویسا فلاں, اور بس میں اکیلا ہی ہوں وہاں پہ.
تو میں نے کہا تم مسلمانوں کے نہیں اسلام کے برین ایمبیسڈر ہو، یہ سمجھ کے کام کرنا، تم داعی ہو اور تم ہی داعی اعظم ہو سکتے ہو اگر تم ایمانداری سے کرو گے، شرافت سے کرو گے، ہمدردی سے کرو گے، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ کرو گے، انصاف کے ساتھ کرو گے، دوسروں کی رسپیکٹ کا دھیان رکھو گے، تو تم بس مسلمانوں کے مبلغ ہو گے، اسلام کے مبلغ ہو گے وہاں پہ، اور تمہیں وہاں کام کرنا ہے اسی طرح سے ان کے بیچ میں۔ ایک بہتر انسان بننے کی جی بات ہاں، کر رہے ہیں جی ہاں، ایک بہتر انسان ہوگا تبھی بہتر مسلمان ہوگا، بغیر بہتر انسان ہوگے نہیں بالکل صحیح بات ہے، وہ یہ کہ بھائی اس پر تو بہت بحثیں بھی ہیں، لیکن آپ موجود- مانتے ہیں اس بات کو، ایسا مسلمان ہے بھی اس دنیا میں، نہیں، انڈیا میں نہیں، ایٹ لیسٹ؟ نہیں یقیناً ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب سارے لوگ ایسے ہیں کہ صرف حقوق اللہ کی پابندی کر رہے ہیں اور حقوق العباد سے بالکل نہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے معاملات میں وہ ایک اچھے انسان ہیں اور ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے، بہت اور سارے حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے ہیں، حقوق العباد کی کا خیال کر رہے ہیں، خیال کا خیال کر رہے ہیں، ایسے بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو یہ جو ہے دیکھیے ایک کانشیس ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن کو، ہماری احادیث کو پڑھ کر کے اسلام سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اور ہمیں بطور مسلمان دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں رائے قائم کرنے ہمارے والے لوگ کنڈکٹ سے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے کبھی بالکل ایسے ہی۔ قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی۔ لیکن حضرت آپ کے اس اسلام کو دیکھنے سے پہلے وہ آپ کی ٹوپی دکھ جاتی، آپ کا سڑکوں پہ نماز دیکھیں، پڑھنا دکھ جاتا ہے۔ میں نے وہ ایک یہ مسئلہ بات اس پہ آپ فرمائیں بھئی، یہ تو میں تائیوان گیا آج سے 2-3 سال پہلے، جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت ہوا، مسجد چلا گیا تو امام صاحب آئے، وہ بالکل ویسٹرن لباس میں، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی، اور انہوں نے نماز ادا کی۔ ہم کبھی کبھی جو کور ہے ہمارے مذہب کا، جو کور ہے، جو فنڈامنٹل ہے، جو بیسک ہے، اس کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں جو فروعی ہیں ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا کہ بھئی کس کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اس پر تھوڑا سا قطع کلام، پروفیسر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، انہوں نے بڑی شرافت سے اپنی بات کہہ دی ہے، لیکن سیدھی سادی بات ہے کہ اگر مجھے کسی کی دھوتی پر اعتراض نہیں ہے اور کسی کے پینٹ اور شرٹ پر اعتراض نہیں ہے تو کسی کو میری ٹوپی اور پگڑی پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ بیسک ہے وہ۔ سیدھی بات ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مجھے اگر کسی کے مندر میں گھنٹہ بجانے پر اعتراض نہیں ہے تو مجھے اس کو میری نماز پر اعتراض کرنے اچھا کا کیا؟ ایک اور بات ہے جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نا، اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پروفیسر صاحب کا یہ مشور، یعنی جو بات نکل کے آ رہی ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ کسی آدمی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو یہ بہت ظلم ہوگا، یا وائس ورسا، ہاں یا بس- وائس ورسا۔ اچھا جس سچویشن سے انڈیا کا مسلمان گزر رہا ہے پروفیسر صاحب، اس سچویشن میں اگر ہم یہ مشورہ دیں گے انڈین مسلمز کو یا علماء کے بیچ میں، ایسا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہمیں اب یہ جو ہمارا یہ کرتا پیجامہ ہے آج کی، اگر ہم صرف اپنے ڈریس پر بحث کر لیں تو یہ کرتا پیجامہ اس کا انڈین کلچر کے ساتھ بہت بڑا جڑاؤ ہے، اس کو خالص مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شیروانی کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اردو زبان ہے تو دنیا کے کسی ملک میں اردو نہیں بولی جاتی ہے، اب وہ اتفاق سے مسلمان ہو گئی تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا میں اردو نہیں بول سکتے ہم۔ اب میں کہہ رہا ہوں، میں نے مہاراشٹرا میں، کرناٹکا میں، تامل ناڈو میں، سب جگہ اپنے مسجد کے علماء کو یہ بار بار اپیل کر رہا ہوں، ٹائم دیا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کو کنڑ میں، تیلگو میں، تمل میں، اور یہ جو مہاراشٹر کی مراٹھی ہوتی ہے اس میں تقریر کرنا سیکھنا ہے، کیوں کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کو۔ میں اس پر ذرا سا، آپ کی بات کیونکہ دوسرے اس پہ چلی گئی، یہ جو آپ نے فرمایا کہ کرتے کا جڑاؤ ہندوستانی تہذیب سے بہت زیادہ ہے، وہ بالکل صحیح ہے، مگر کرتا میرا ہے، مسلمان کا ہے، پہچان میری بنی ہوئی ہے، میں اس پہچان کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں اور رہوں گا، یہ میرا حق ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں سناؤں گا۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا قوم پرست RSS بھی کوئی پیش نہیں کر سکتی اور کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی۔ ان سے
ان سے مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور ان کے ساتھی تھے تقریباً. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ہندوستان میں پاجامے اور دھوتی کا جھگڑا ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یورپین لباس تجویز کر دیا جائے، سب لوگ جو ہے پینٹ شرٹ پہنے. تو مولانا ایک دم بھڑک گئے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آزادی کس لیے حاصل کی ہے؟ ہمیں آزاد ہندوستان میں اپنے پورے کلچر کے ساتھ رہنا ہے. آخری سوال مدنی صاحب سے، اس کے بعد یہ پروگرام ریپ اپ کر دیں گے ہم. حضرت، بات وہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ پریشان ہے. میں ایز اے ینگ مسلم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دن ختم ہوں گے پریشانیوں کے؟ دیکھیے، ایک یہاں یہ سوال بار بار شروع سے کئی مرتبہ آ چکا ہے. مسلمان، ایک بات بہت کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تم آزمائے جاؤ گے الگ الگ طریقوں سے. کبھی تمہارے اوپر ڈر حاوی ہوگا، ڈر کی کیفیت میں آ جاؤ گے. کبھی تمہارے مال کا، تمہارے باغوں کا نقصان ہوگا. ایک بات ہے. دوسری ایک اور بات ہے جو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان یہاں دو حالتوں سے گزر رہا ہے. اگر ملک کی سطح پہ دیکھا جائے تو مائنورٹی میں ہے. پھر لوکلی اگر دیکھا جائے، پروفیسر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، لوکلی اگر دیکھا جائے تو کہیں مائنورٹی میں ہے اور کہیں میجورٹی میں ہے. اب آپ ٹوٹل کر لیجئے، مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے اس ملک میں، اور غیر مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، 3,40,00,000 2011 کے سینسس کے اعتبار سے 3,40,00,000 مسلمان مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں، اور 14,20,00,000 مسلمان ہندو ڈومینیٹڈ، نن مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں. مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مسلمانوں کی آرگنائزیشنز، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز، مسلمانوں کے مذہبی یا عصری تعلیم کے ادارے سب مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں ہیں. اور انہی کی سوچ کا ریفلیکشن پورے انڈین مسلمز کا نظر آتا ہے. ویزیبل بھی وہی ہے. مثلا ہم کو کوئی جلسہ کرنا ہے تو مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں کریں گے، وہاں تو جا کے اس گاؤں میں تو نہیں کریں گے جہاں 200 گھروں کے بیچ میں 30 گھر ہیں. لیکن وہاں بھی شاید ضروری ہے ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا جس طرح سے بھی پہنچے. مسلمانوں کی میجورٹی نن مسلم ڈومینیٹڈ ایریا، یعنی ایک طرف 3,40,00,000 دوسری طرف 14,20,00,000. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، مولانا بھی، ہم بھی، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جذبات پر نہیں کرنا ہے، ایموشنز پر نہیں، بلکہ ہوش رکھ کے کرنا ہے. اور غیر مسلم برادران وطن کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ہمارے فیصلوں سے کیا ایفیکٹ آنے والا ہے اس کو نظر میں رکھیں. اچھا، اس کے پہلے کہ آپ اپنا حرف آخر دیں، میں عوامی سطح پر تو اس طرح سے لوگوں سے نہیں جڑا ہوں، لیکن میرا تعلق تعلیمی ادارے سے ہے. میں پڑھاتا ہوں دوسرے تعلیمی اداروں میں، دو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، تو ان اداروں میں جاتا ہوں. مجھے مسلم بچے خوفزدہ اور خائف نظر نہیں آتے. الحمدللہ، بالکل. ایک چیز تو یہ ہے، محتاط ضرور نظر آتے ہیں. ہاں، اچھی بات ہے، محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ غیر ضروری قسم کے مذاق اور باتیں جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، بالکل. تو وہ مطلب مجھے ان میں خوفزدگی کا عالم نہیں دکھتا. دوسرے، وہ کیریئر کانشس ہیں، اپنے کیریئر کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اب اس قسم کی بات بھی نہیں کرتے ہیں کہ صاحب یہاں تو بڑا تعصب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب دنیا بہت بڑی ہے. تو یہ بھی ہے، اپنے روزگار کے حوالے سے، شہریت کے حوالے سے نہیں. تو میرا خیال یہ خوش آئند ہے. تو مسلمانوں کو اپنے مذہب سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، دینی علوم بھی ان کو جس حد تک ضروری ہوں وہ ملنے چاہیے، لیکن جدید اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی جانا چاہیے. اس سے ذہن کھلتے ہیں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں ایسے اداروں میں بھی جانا چاہیے جہاں کی میجورٹی جو ہے وہ نان مسلم ہو.
اور وہاں ٹھیک پر ان کا کردار جو ہے وہ اتنا جی۔ اچھا ہو کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. چلیں اس ٹاپک پہ ایک ڈسکشن اور رکھیں گے. انشاءاللہ. فی الحال کے لیے ہم ایک ہیں پروگرام کے تحت جو آج کا ڈسکشن تھا اس میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ پروفیسر صاحب، مدنی صاحب آپ کا بھی اور سلمان صاحب کا بھی. آج کافی تفصیل سے ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی ہے جس میں ہم نے تاریخ کو احاطہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ہم لوگوں نے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں انڈیا کے اس پر کافی تفصیل سے بات کی ہے. ہم اگلے پروگرامز میں کئی اور موضوعات پر گفتگو